پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں. وہ عربی پوچھتے ہیں میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو، میرے گناہ گھٹے، میرے گناہوں کا خاتمہ ہو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے. استغفار پڑھتے رہو اللہ کی بات، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کی بات یاد آئی ہے تو مجھے بہت زبردست استغفار یاد آیا. کام ہے 2 منٹ کا لیکن فائدہ ہے لاکھوں سال سے زیادہ کا. ایک استغفار ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ استغفار ایک دن میں کوئی صرف 25 مرتبہ پڑھے. کتنی مرتبہ؟ صرف 25 مرتبہ. اللہ دنیا ہی میں جیتے جی اس کا شمار ابدالوں میں فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو ابدال کی حیثیت سے اٹھائے گا. یہ ابدال سمجھے نا آپ کون ہے؟ ابدال وہ لوگ ہیں اللہ جن کی برکت سے بارش نازل کرتا ہے. ابدال وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے، جن کی برکت سے زمین سے سبزہ اگتا ہے. ابدال وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور ابدال کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے 25 مرتبہ یہ استغفار کرے وہ ابدال میں شمار ہوگا. ابدال ولایت کی بڑی قسم ابدال. اللہ کے آسان بہت سستا سودا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ استغفار دن میں 25 مرتبہ پڑھنے والا اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کرے تو اللہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا. اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. آسان استغفار بھی اور پڑھنا 25 مرتبہ 2 منٹ کا کام. وہ استغفار یہ ہے اصل میں تمام مومنین کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا. آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمائی صحابہ کو. استغفر اللہ لی ولی والدی ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. جو اس استغفار کو 25 مرتبہ پڑھے روزانہ یعنی تمام مومنین کے لیے جو استغفار کرے وہ مستجاب الدعوات ہوگا. اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا. اس لیے اس کو یاد کر لیں آسان ہے. استغفر اللہ لی ولی والدی ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. یہ والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات تو ہمیں یاد ہی ہے، پڑھتے تو ہیں نا ہم لوگ اس کو اتحیات شریف میں پڑھتے ہی تو یہ تو یاد ہے سب کو. بس اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ لی ولی والدی ولی جمیع المسلمین. یہ اتنا اس میں ایڈ کر دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا استغفر اللہ لی اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے. ولی والدی اور میرے ماں باپ کو بخش دے. ولی جمیع المسلمین والمسلمات اور جتنے مسلمان مرد عورتیں سب کو بخش دے اور جتنے مومنین مومنات سب کو بخش دے اور زندوں کو بھی بخش دے اور مردوں کو بھی بخش دے. یہ اس کا مفہوم ہے. 25 بار پڑھے. استغفار کی کثرت کرو. اور استغفار کی کثرت صرف گناہوں کو مٹاتی نہیں ہے، استغفار کی کثرت درجوں میں اضافہ بھی کرتی ہے. استغفار کی کثرت رزق میں برکت بھی عطا کرتی ہے. استغفار کی کثرت بے اولادوں کو اولاد کا سبب بن جاتی ہے. استغفار کی کثرت باران رحمت کے نزول کا سبب بن جاتی ہے. بلکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو ان پہ عذاب نہیں آئے گا، اور فرمایا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا. جب تک بندہ توبہ کرتا رہے استغفار کرتا رہے وہ عذاب کا شکار نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھتے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں خود ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور بہت بے شمار برکتیں اس کی ہے. تو فرمایا کہ اگر گناہوں میں کمی چاہتے ہو تو استغفار کرو.